جبکہ کتنے لوگ اٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کن ذوات مقدسہ کا تحفظ کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے صحابہ کے ماننے والے، ہم صحابہ کی توہین نہیں سن سکتے، ہم بھی صحابہ کی توہین نہیں سن سکتے، ہمارا بھی ان سے تعلق ہے، وہ رسول اللہ کے جانثار تھے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو خون ہے، خون مصطفیٰ رسول اللہ کے خون کے اثر کے ساتھ، جملہ توجہ طلب ہے میرے ذہین مخاطبین، آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں 2 بج رہے ہیں اور آپ کے چہرے ابھی تک حب رسول میں دمک رہے ہیں۔ جملے میں پیش کر رہا ہوں، یہ خطاب کوئی نہیں آپ کو سنائے گا، مجھ سے بڑے بڑے خوش الہان اور بڑے بڑے خطیب آئیں گے، یہ نکتہ کی باتیں کوئی نہیں بتائے گا، اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے مطالعہ چاہیے، اس کے لیے نبوت چاہیے، اس کے لیے جینیس پن چاہیے، قدرت چاہیے، الفاظ پر قدرت چاہیے، بیان میں ندرت چاہیے۔ سمجھ آئی؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ، بولیے میرے ساتھ، ہاں نہ میں جواب دیں، کیا کسی صحابی کا مرتبہ رسول اللہ کے خون کے قطرے سے بڑھ کر ہے؟ بولیں، نہیں ہے نا؟ یہ پکی بات ہے۔ رسول اللہ کا خون، حضور نے فرمایا جگر، خون کہاں بنتا ہے؟ جگر میں۔ جگر آج تک ہیپیٹائٹس ہو نہیں پئی نا لوگاں ہیں، اے تکڑ کے خون جتھے فیکٹری خون بننا ہے اتھے کام خراب ہو گیا، اتھے کام خراب ہو گیا، یہ فیکٹری خون دی۔ تو خون بنتا ہے جگر میں، جگر مرکز ہے خون بنانے کا، فیکٹری ہے۔ حضور نے اس فیکٹری کے لیے کیا فرمایا کہ فاطمہ تم بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بضعۃ منی، بضع کیوں نہیں فرمایا؟ پورا جگر کیوں نہیں فرمایا؟ اس پر بھی ذرا غور کرے علماء بیٹھے، میں پیش کرتا ہوں اس کی وجہ۔ بضعۃ منی، میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ کیوں کہ ٹکڑا جب خراب ہو جائے تو جگر سارا بیکار ہو جاتا ہے۔ سارا جگر نہیں فرمایا کہ جو جس طرح ہر ٹکڑے کو، پورے جگر کے پیس کو انسان بچا کر رکھتا ہے کہ یہاں کوئی خرابی بیماری نہ آ جائے، کیونکہ اگر ایک پیس کاٹا گیا تو سارا جگر خراب ہو گیا۔ تو جس طرح کسی نے یہ اس پر ہاتھ ڈالا، کیونکہ پورے جگر میں اس کی اولاد بھی ہے نا، علی بھی ہے نا، وہ سارے ہیں نا، تو یہ ٹکڑا ہے، اس کو اس پر کسی نے ہاتھ ڈالا یا کوشش کرنے یا نکالنے کی کوشش کی تو اس نے ہے کہ محمد کے جگر پر ہاتھ مارا، اس نے جگر پر ہاتھ مارا میرے۔ اگر فاطمہ کو کسی نے چھیڑا، بے حرمتی کی، تو محمد کے جگر پر اس نے ہاتھ مارا۔ فاطمہ تم بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں کہتا چلوں، میں کہتے بغیر نہیں رہ سکتا، منہ آئی بات نہ رہتی ہے، گل ہوں کر کے رسا بلے شاہ دے قول دے مطابق اسی حدیث کو مبدا بنا کر، اور یہی بنیاد ہے امام احمد ابن حنبل کے اس فیصلے کی، امام مالک کے اس فیصلے کی جو انہوں نے فرمایا، یاد رکھیے، اب مجھ پر فتویٰ نہ لگائیے مفتی صاحب، اب فتویٰ مجھ پر نہیں لگے گا، اب پوری امت کو فتوے کی تعلیم دینے والے امام مالک پر فتویٰ لگے گا، جس نے آپ جیسوں کو فتویٰ دینے کا گر سکھایا، جس کی کتابیں پڑھ کر آپ 4 پیسے کمانے کے قابل بنے، دستار باندھ لی، جبہ پہن لیا، اینکیں لگا لی، اصحاب پکڑ کر آپ ممبر بیٹھ رہے ہیں، یہ امام مالک کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ اس نے فتویٰ دیا ہے کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک بشمول صحابہ و اہل بیت، تمام صحابہ اوپر سے لے کر نیچے تک، فاطمہ الزہرا سب سے افضل ہے۔
امام مالک کا فتویٰ ہے، پڑھ لو کتاب، نہیں پتا تو میں بتاؤں گا۔ فتویٰ لگاؤ امام احمد بن حنبل۔ کیا احمد حنبل جو ہیں، امام مالک جو ہیں، وہ اہل سنت سے خارج ہے؟ بولے کوئی مجھے مولوی بتائے کہ 4 امام حق ہیں کہ نہیں؟ بولے مولوی صاحب مفتی صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں، حق ہے کہ نہیں؟ تو امام مالک کا میں فتویٰ پیش کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا چونکہ رسول اللہ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے رسول اللہ کے بدن کو، ٹکڑے کو، گوشت کے لوتھڑے کو، خون کو تمام صحابہ پر بشمول صدیق اکبر فضیلت حاصل ہے، اس لیے فاطمۃ الزہرا تمام صحابہ نیچے سے لے کر اوپر تک ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے۔ آئیے میدان میں اتریں گے، علم سے دلیل دیں، امام مالک کو رد کریں۔ یہ بات ویسے نہیں میں کہی، یہ اجماع امت ہے۔ اجماع امت کیا ہے؟ چند مولویوں کا سر جوڑ لینا یہ اجماع امت ہے؟ اجماع امت کے لیے دلیل ہے، میں نے کہا نا کہ رسول اللہ نے سب کو سب کچھ عطا فرمایا، کچھ عثمان کو دیا، کچھ فاروق اعظم کو، کچھ صدیق اکبر کو، کچھ علی کو، کچھ عبداللہ بن مسعود کو، کچھ ابو ہریرہ کو، کچھ ابو الدرداء کو، کچھ جناب خباب کو، کچھ عمار بن یاسر کو، اور کچھ طلحہ کو، زبیر کو، سب کو کچھ نہ کچھ ارشادات سے عزت افزائی فرمائی۔ کسی کے لیے 2 جملے کہے، کسی لیے 4 کہے، کسی کے لیے 10 کہے، سب غلام تھے، سب کو نوازا۔ آپ کون ہیں کہ سب کے نیچے ایک کو مقرر کر دیں؟ فضیلت جزوی ہے، کلی فضیلت جناب محمد رسول اللہ کو سب پر، پوری کائنات پر، ہر خوبی، ہر کمال میں، سب میں صرف حضور کو فضیلت حاصل ہے۔ باقی صدیق اکبر حضور کے صحابہ کے مخدوم ہیں۔ جو آپ کا کردار ہے، جیسا کہ میں نے ابتدائی خطاب میں عرض کیا تھا، جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، جو رسول اللہ کے ساتھ سختی اور اسرت اور تنگی کا دور گزارا، وہ راتیں، وہ خلوتیں، وہ جلوتیں، وہ بھوکے، وہ پیاسے کسی صحابہ کو بشمول اہل بیت نصیب نہ ہو سکی۔ اس میں صدیق اکبر منفرد ہیں، اور ہم ان کی جوتوں کو اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب یہ ترتیب میں، کہ نہیں یہ ترتیب کی فضیلت ہے، پہلا جو ہے وہ افضل ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، بولو نا جی، دوسرا جو ہے وہ 2 نمبر ہے، معاذ اللہ کتنی بری سوچ ہے۔ تیسرا، پھر چوتھا، یہ سب سے آخر میں ہے، تو پھر اس لیے کہ ان کا مرتبہ سب سے علی کا کم ہے۔ ماشاءاللہ جی، یہ بڑی عجیب ترتیب ہے۔ تو پھر آدم سے لے کر شروع ہوئے، جو پہلے آئے گا وہ آخری سے افضل ہوگا، پھر آدم افضل ٹھہرے یا محمد رسول اللہ افضل ٹھہرے؟ پھر تو آدم کو افضل ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پہلے وہ ہیں، تو ان کو آپ افضل کیوں کہتے ہیں؟ کس دلیل پر کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں۔